السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطعم الجائع، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، وعود المرید، اور مریض کی عیادت کرو، وفک العانی، اور قیدی کو چھڑاؤ۔ تو اس میں پہلی بات جو کی گئی ہے وہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، اور دوسری مریض کی عیادت۔ تو عیادت کیا ہے؟ عیادت کا لفظ ہے نا آدھا یعودو سے، لوٹ لوٹ کے آنا، پلٹ کے آنا۔ تو مریض کی تیمارداری صرف یہ نہیں ہوتی کہ مزاج پرسی کر لی جائے، کیا حال ہے آپ کا، بلکہ اسے تسلی دینا، اس کے لیے دوا اور علاج کا بندوبست کرنا بھی تیمارداری میں شامل ہے، اور یہ ایک بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ تو اب یہ مجھے آپ بتائیے کہ تیمارداری کیا ہوتی ہے، عیادت کیا ہوتی ہے؟ ہاؤ آر یو، کیا حال ہے، اس کو تسلی دینا، لا بأس، طہور انشاءاللہ، ابشری، تسلی، اور کیا کرنا، اس کی دوا کا بندوبست کرنا، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا یا ڈاکٹر کو اس کے پاس لے آنا، اس کو دم کرنا، اس کو پازیٹیو کرنا، اس کو خوش کر دینا، یہ بہت بڑے اجر کے کام ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بیمار کی تیمارداری فرض نہیں ہے، یعنی فرض کے درجے میں نہیں کہ اگر کوئی نہ کرے تو گناہگار ہوگا، لیکن بہرحال یہ ایک بہت تاکیدی حکم ہے، فرض کفایہ اس کو کہہ سکتے ہیں، فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے۔ لیکن اگر بیمار پرسی نہ کرنے کی وجہ سے قطع تعلق ہی ہوتی ہو تو اس صورت میں پھر فرض عین بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے گھر میں ماں باپ ہیں اور جن کی ہم پر ذمہ داری ہے، یعنی گھر میں اگر کوئی بیمار ہے، بوڑھا ہے، بزرگ ہے یا بچہ ہے اور وہ اپنا خیال خود نہیں رکھ سکتا، تو اس صورت میں تو پھر لازم ہو جاتا ہے، پھر فرض عین ہو جاتا ہے کہ آپ اس کی کیئر کریں۔ تو یہ تینوں کام پھر لازم ہیں، بھوکے کو کھانا کھلانا، بیمار کی بیمار پرسی، اور قیدی کو چھڑانا۔ جہاں تک کھانا کھلانے کا تعلق ہے تو جو بھوکا ہو اس کے لیے زکوٰۃ کے علاوہ مال میں بھی جو حق ہے اس میں سے یہ حق ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ فرض درجے میں ہے نا، تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں حق ہوتا ہے، تو یہ اس حق میں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ فرض زکوٰۃ کے درجے کا فرض نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کی طرح فرض نہیں ہے، لیکن وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، تو بھوکا سوالی ہو سکتا ہے، پتہ چل جاتا ہے آپ کو، تو اس کے لیے پھر کھانے کا بندوبست کرنا ضروری ہے۔ بھوکے کو کھانا نہ کھلانے کا گناہ بھی ہے، اور اگر کوئی آپ کے سامنے جس کو کھلانا آپ کی ریچ میں ہو اور آپ اسے کھلا ہی نہیں رہے، بھوکا ہی مر جائے، تو پھر بعض علماء کہتے ہیں کہ اس شخص پر دیت بھی ہوگی۔ یعنی عام طور پر ایسا ہوتا تو نہیں، لیکن بعض لوگ، جیسے کوئی گھر میں بزرگ ہے، بیمار ہے، اس کی تیمارداری لازم ہے، لیکن ساتھ باہر کا کام بھی ہے، کچھ لوگ کھیتوں میں کام کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں، وہ بھی گھر سے نکل جاتی ہیں، مرد بھی نکل جاتے ہیں، اور پیچھے بوڑھے ماں باپ بیٹھے ہیں، بیمار ہیں، اور انہیں دوائی نہیں وقت پہ ملی، وہ مر گئے، تو یہ بہت کبیرہ گناہوں میں سے۔ تو یہ جو نیگلیجنس ہے، نیگلیجنس، چاہے دوا کی ضرورت ہو دوا نہ دینا، اور کھانے کی ضرورت ہو تو کھانا نہ دینا۔ اسی طرح یہ کہ بھوکا زبردستی بھی کھانا طلب کر سکتا ہے، مانگ سکتا ہے۔ پھر اسی طرح دوسری چیز ہے فک العانی، قیدی کو چھڑانا، یہ بھی مسلمانوں پہ واجب ہے۔ ایسے مال کے ساتھ جو نفلی صدقہ بنتا ہے یا زکوٰۃ کے مال کے ساتھ قیدی کو چھڑانے میں زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ غلاموں کو آزاد کرنے کے مصارف میں سے ہے، 8 مصارف ہے نا، تو ان میں سے ایک ہے غلاموں کی رہائی میں، تو قیدی ایسے ہی ہے جیسے غلام ہوتا ہے۔ اور تیسری بات جو اس حدیث میں آئی، وعود المریض، بیمار کی بیمار پرسی کی جائے۔ بیمار پرسی اور ملاقات میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، چائے پانی پیتے ہیں اور آ جاتے ہیں، اور ایک ہے بیمار پرسی۔ بیمار پرسی خاص چیز ہے، یعنی صرف جا کے بیٹھ کے ہاتھ لگا کے نہیں آ جانا، بلکہ اگر ضرورت ہو تو دوبارہ بھی جانا۔ ملاقات ایک دفعہ بھی کافی ہوتی ہے، لیکن کوئی بیمار ہو تو ڈیلی بھی اس کے پاس جانا ضروری ہے، اگر ضرورت ہو، کوئی اور اس کو دیکھنے والا نہ ہو۔ تو یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، کیا؟ مریض کی عادت۔ مسلمان پر 3 حقوق ہیں،
مریض کی عیادت، جنازے میں شریک ہونا، چھینک کا جواب دینا الحمدللہ جب وہ کہے.